موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈہری میں بند کر لے، پھر بھی وہ موت سے نہیں بچ سکتا، کہیں بھی چھپا لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تم تک پہنچ کر رہے گی، اگر جب تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ۔ تو سامعین کرام، ہم اس موت کو یاد کرتے رہیں، ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب جاگنی کے عالم میں ہوں گے، جب روح ہماری حلق میں لٹکی ہوئی ہوگی، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے فلاں آدمی کا چوری کیا تھا۔ ہمیں اس وقت احساس ہوگا کہ جب جاگنی کے عالم میں ہوں گے، لوگ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اتنے میں ایک رشتہ دار کہے گا کہ اے لوگوں فون کر کے بلا دو، اس کے رشتہ دار اس سے ملاقات کر لیں، اب یہ بچنے والا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہ کہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اتنے میں وہ تمہارے دوست گھر میں بغل میں کہے گا کہ یہ نوجوان، یہ آدمی اب تو لمبی لمبی سانس لینے لگا ہے، یہ آدمی اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہہ پا رہا ہے، یہ آدمی اپنے گھر والوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ اتنے میں شور مچے گا کہ اس کے پیر سرد پڑ گئے، اس کے ہاتھ سرد پڑ گئے، اس کے پیٹھ سرد پڑ گئے، اس کے پیٹھ سرد پڑ گئے، یہ تو دنیا سے چلا گیا، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب جتنے تمہارے دوست ہوں گے ادھر کفن کی تیاری کریں گے، جتنے تمہارے دشمن ہوں گے ادھر خوشیاں منائیں گے۔ جس بیٹی کو آپ نے بڑے لاڈو پیار سے پالا تھا، وہ بچی ہاتھ پکڑے گی، کہے گی اے پوجان مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مگر وہ باپ اپنی بیٹی کو تسلی نہیں دے سکتا، وہ باپ اپنی بیٹی کو چپ نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اے دوستو، یہ موت امانت، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ بچپنا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ جب چاہے گا، اللہ کی جب مرضی ہوگی وہ اپنا امانت طلب کر لے گا، ہم روک نہیں سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، اس موت کو ہم ہر وقت یاد کرتے رہے جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے۔ سامعین کرام، موت اچانک آئے گی اور آپ پر حملہ کر دے گی۔ موت آئے گی تو اس بات کی اطلاع نہیں کرے گی کہ اے فلاں نوجوان، تو لوگوں سے چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، جا اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ موت جب آئے گی تو اس بات کی خبر نہیں کرے گی کہ تم نے فلاں آدمی سے قرض لیا تھا اس کو لوٹا دے۔ موت جب آئے گی تو اس بات کی خبر نہیں کرے گی کہ فلاں آدمی کا تم نے چوری کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ موت اچانک آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے ہرگز مہلت نہیں دیا جاتا۔ سامعین کرام، ہم اس موت کو یاد کرتے رہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل کی ہے، دنیا کی زندگی یہ تماشے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کی ہے، تماشے کی ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رؤس کل خطیۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سامعین کرام، ہم دنیا سے اتنا ہی محبت لگائیں، ہم دنیا کمائیں، پیسے کمائیں، نام کمائیں، لیکن اس دنیا کی چکر میں اس حقیقی معبود کو نہ بھولیں۔ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو نہ بھولیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ آج کے اس انسان کو اگر 99 نعمت دے دیتا ہے، کوئی ایک نعمت چھین لیتا ہے تو انسان ناشکری کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اے نوجوانوں،
سال دودھ پلائی تھی، اے اللہ آج تو نے مجھے آنکھ نہیں دیا ہے، اس ماں کو نہیں دیکھ سکتا جو ماں 9 ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھی تھی۔ اے نوجوانوں، اس آنکھوں کی قدر ہم نہیں کرتے، اس پیر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم غور کریں، اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی جسم میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو سامعین کرام، کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کریں، لوگوں سے شکوہ شکایتیں نہ کریں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے۔ تو سامعین کرام، موت کے آنے سے پہلے اتنا سارا نیکیاں کما لیں، اتنا سارا نیکیاں اکٹھا کر لیں جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے بہتر ہو۔ سامعین کرام، یہی سب کام آنے والی چیز ہے، اور بقیہ سارا سامان سب بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، ٹک ہی سے ہوا کو چھوڑ دیا، مت دیش بدیش سے پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، یا بدھیا بھینسا بیل شتر، یا گولی پلا سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں دے گی، اس لیے ہم اس وقت کی تیاری کرتے رہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے، جو مرنے کے بعد دیا جائے گا۔ آئیے آخر میں دعا کرتا ہوں، اور ایک ہمارے علماء کرام ہیں جو صدر کے حیثیت سے موجود ہیں، اور بہت ساری طلبہ بھی مکتب کے موجود ہیں، بس زیادہ سے زیادہ آپ کا آدھا گھنٹہ وقت اور لیا جائے گا، اور انشاءاللہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ آئیے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تمہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم سب لوگوں کے اندر صحابہ جیسی ایمان اور جذبہ پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔